سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سورہ ہود کا اور 12ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال، آپ نے فرمایا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی قوم کو توحید کا اور عبادت کا درس دیا، کیونکہ تمام امور میں سب سے اہم توحید اور عبادت ہے، سب سے اہم عقیدہ ہے، سب سے اہم ایمان ہے۔ اس کے بعد جن بری عادتوں میں قوم مبتلا تھی اس سے آپ نے منع فرمایا، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، یعنی تمہاری مالی پوزیشن اچھی ہے، تمہیں اللہ نے صحت، تندرستی، عافیت دی ہے، تمہیں بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ ایسے حال میں آدمی کو چاہیے کہ نعمت کی شکر گزاری کرے اور دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچائے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرے اور لوگوں کے حقوق پامال کرے۔ ایسی حالت میں اس خباثت کی عادت سے اندیشہ ہے کہ کہیں اس نعمت سے محروم نہ کر دیے جاؤ۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ میں اس عذاب سے ڈرتا ہوں کہ جو چاروں طرف سے تمہیں گھیر لے گا، کوئی بچ نہ سکے گا، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں آخرت کا عذاب مراد ہے، یعنی آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، مجھے ڈر یہ ہے کہ آخرت میں تم عذاب میں گرفتار ہوگے، یعنی اگر تمہارا خاتمہ کفر پر ہوا تو ہمیشہ جہنم میں جلتے رہو گے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں یقین ہو۔ یعنی حرام مال کو چھوڑنے کے بعد حلال جس قدر بھی بچے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ پورا تولنے اور ناپنے کے بعد جو نفع تمہیں بچے وہ بہتر ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں۔ علماء مفسرین نے فرمایا کہ بعض انبیاء کو جنگ کا حکم دیا گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء، اور بعض وہ انبیاء تھے کہ جنہیں جہاد کا حکم نہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے ہیں۔ تمام دن آواز فرماتے اور پوری رات آپ نماز میں گزارتے۔ قوم آپ سے کہتی کہ اس نماز سے آپ کو کیا فائدہ؟ آپ فرماتے نماز خوبیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے منع کرتی ہے، تو اس پر وہ مذاق اڑاتے۔ قالو، وہ بولے، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا تأمرک،
ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں، بت پرستی نہ کریں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے مال کے مختار ہیں، جو چاہیں کریں، کم ناپیں کم تولیں، آپ کو اعتراض کا کیا حق حاصل ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں جی آپ ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے انک لانت الحلیم الرشید، یہ قوم نے مذاق میں کہا کہ آپ اپنے آپ کو عقل مند اور رشید، نیک چلن اور ہدایت پر سمجھتے ہیں، اور ہمیں آپ غلط سمجھتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ انہوں نے جو کہا تھا مذاقن نہیں کہا تھا، بلکہ حقیقتاً کہا تھا کہ آپ اتنے عقل مند ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، اور آپ ساری رات نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ مال ہمارا ہے، ہم جو چاہیں کریں، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، یعنی میں بصیرت پر ہوں، ہدایت پر ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی، یعنی حلال مال دیا، ہدایت دی، معرفت دی، نبوت اور رسالت عطا فرمائی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بت پرستی اور گناہوں سے تمہیں منع نہ کروں؟ کیونکہ انبیاء علیہم السلام اسی لیے بھیجے جاتے ہیں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگوں، یعنی جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے حلیم اور رشید ہونے کا اعتراف کیا تھا، اور ان کا یہ کلام استہزاء نہ تھا، یعنی قوم نے آپ کو عقل مند تسلیم کیا، رشید نیک چلن تسلیم کیا، اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ کہنا مذاق کے طور پر نہ تھا، بلکہ مدعا یہ تھا کہ آپ باوجود حلم اور کمال عقل کے ہم کو اپنے مال میں اپنے حسب مرضی تصرف کرنے سے کیوں منع فرماتے ہیں؟ اس کا جو جواب حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم میرے کمال عقل کے معترف ہو، جب تم سمجھتے ہو کہ میں عقل میں کمال رکھتا ہوں، تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے لیے جو بات پسند کی ہے وہ وہی ہوگی جو سب سے بہتر ہو، اور وہ کیا چیز میں نے پسند کی ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور پورا ناپنا اور پورا تولنا ہے، میں اس کا پابندی سے عامل ہوں، میں اس پر عمل کرتا ہوں، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہی طریقہ بہتر ہے۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں، میری کوشش یہی ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ ویا قومی، اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، اے میری قوم تمہیں میری ضد یہ نہ کموا دے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم پر،
یعنی اے میری قوم، تم میری مخالفت میں حق کو چھوڑ رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، او قوم ہود، یا ہود کی قوم پر، او قوم صالح، یا صالح کی قوم پر، وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تو کچھ تم سے دور نہیں، یعنی انہیں کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔